نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عیسائیت کے رد پر ویڈیو لایا ہوں۔ میں یہ ویڈیو محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بنا رہا ہوں اور مسیحی برادری کے لیے ہدایت کے حوالے سے اور راہ حق کے حوالے سے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، بائبل میں معبود برحق کی شان میں بدترین گستاخی ہوئی یا نہیں، فیصلہ آپ پر۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اسکرین پر آپ کے سامنے عہد قدیم کی جو بائبل ہے، حزقیل اور اس کا چیپٹر 23 باب 23 ہے۔ اس میں جو ہمارے مسیحی دوست ہیں، جو پاسٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدس کلام ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ کتنا مقدس کلام ہے بائبل۔ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے آدم زاد، دو عورتیں تھیں جو ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ وہ مصر میں فاحشہ بنی اور اپنی جوانی ہی سے عصمت فروشی کرنے لگی۔ اس ملک میں ان کی چھاتیاں مسلی گئیں اور ان کے پستان سہلائے گئے۔ بڑی کا نام اوہولا تھا اور اس کی بہن اوہولیہ تھی۔ وہ دونوں میری ہو گئی اور ان سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اوہولا سامریہ ہے اور اوہولیہ یروشلم ہے۔ اوہلیہ ابھی میری ہی تھی کہ بدکاری کرنے لگی اور وہ اپنے عاشقوں یعنی اسوریوں پر فریفتہ ہو گئی، جو ارغوانی لباس میں ملبس نہایت خوش رو نوجوان سپاہی حاکم اور سپہ سالار تھے اور گھوڑوں پر سواری کرتے تھے۔ اس نے اسور کے سبھی چیدہ مردوں کے ساتھ بدکاری کی اور جس کسی پر وہ فریفتہ ہوئی اس کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا۔ اس نے مصر میں شروع کی ہوئی عصمت فروشی ترک نہ کی۔ جب جوانی میں مردوں نے اس کے ساتھ مباشرت کی تھی، اس کے دو شیزگی کی پسندوں کا مسئلہ تھا اور اپنی شہوت اس پر انڈیل دی تھی۔ اس لیے میں نے اسے اس کی اسوری عاشقوں کے حوالے کر دیے جن پر وہ فریفتہ تھی۔ انہوں نے اسے برہنہ کیا، اس کے بیٹیوں کو چھین لیا اور اسے تلوار سے قتل کر دیا۔ وہ عورتوں میں ایک ضرب المثل بن گئی اور اسے سزا دی گئی۔ اس کی بہن اوہلیہ نے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن وہ اپنی شہوت پرستی اور بدکاری میں اپنی بہن سے بھی بدتر نکلی۔ وہ بھی اسوری حاکموں، سپہ سالاروں، مسلح سپاہیوں اور گھوڑ سواروں پر فریفتہ تھی، جو سب کے سب خوب رو نوجوان تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی اور دونوں ایک ہی روش پر چلی، لیکن وہ اور زیادہ بدکاری کرتی گئی۔ اس نے دیوار پر تصویریں دیکھی جو لال رنگ میں رنگی ہوئی کسدیوں کی تصویریں تھیں، جن کی کمر میں کمر بند اور سر پر لہراتی ہوئی پگڑیاں تھیں، اور وہ سب کے سب کسدیوں کے ملک کے باشندوں کی طرح اور بابل کے رتھ کے حاکموں کے مانے نظر آتی تھی۔ جو ہی اس نے انہیں دیکھا وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے ان کے پیچھے کسدیوں کے ملک میں قاصد بچے۔ تب اہل بابل اس کے پاس آئے اور جذبہ محبت میں اس کے بستر پر چڑھے اور اس کی بے حرمتی کر بیٹھے، لیکن جب وہ ان سے بے حرمت ہو چکی تب اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی۔ جب اس نے اعلانیہ بدکاری کی اور اپنی عریانی ظاہر کی تو میری جان اس سے اس طرح بیزار ہو گئی جیسے اس کی بہن سے ہوئی تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی جوانی کے دن یاد کیے جب وہ مصر میں فاحشہ تھی، اور پھر وہ اور بھی زیادہ بے باکی کے ساتھ بدکاری کرنے لگی۔ وہاں وہ ایسے عاشقوں پر فریفتہ ہو گئی جن کے اعضائے تناسل گدھوں کی ایسے تھے اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا تھا۔ چنانچہ تو اپنی جوانی کی عیاشی کے لیے بےتاب ہو رہی تھی جب مصر میں تیرا سینہ گلے سے لگایا گیا اور تیری وہ شیزہ چھاتیاں سہلائی گئی۔ اس لیے اے اوہلیہ، خدا یوں فرماتا ہے، میں تیرے ان عاشقوں کو جن سے تیری جان بیزار ہو چکی ہے تیرے خلاف اباروں گا اور انہیں ہر طرف سے تیرے خلاف لے آؤں گا۔ یعنی اہل بابل، تمام کسدی لوگ اور فقود، شو اور کو کے لوگ اور ان کے ساتھ تمام اسوری جو سب کے سب حاکم سپہ سالار تھے، رتھ کے افسر اور اعلیٰ عہدیدار ہیں، اور وہ سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ وہ اسلحہ جنگ رتھوں اور چھکڑوں اور لوگوں کو ہجوم لے کر تجھ پر حملہ کریں گے اور بڑی چھوٹی سپر لے کر
اور خود پہن کر ہر طرح سے تیرے مقابل میں سفارہ ہوں گے. میں تجھے سزا کے لیے ان کے حوالے کروں گا اور وہ تجھے اپنے آئین کے مطابق سزا دیں گے. میں اپنے غیور غصہ تجھ پر اتاروں گا اور وہ غضبناک ہوگا تجھ سے پیش آئیں گے. وہ تیری ناک اور کان کاٹ ڈالیں گے اور باقی بچے ہوئے لوگ تلوار سے مارے جائیں گے. وہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے جائیں گے, ان میں سے جو بچ جائیں گے انہیں آگ بسم کر دے گی. وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیرے نفیس زیورات کو لوٹ لیں گے. اس طرح سے میں تیری شہوت پرستی اور عصمت فروشی جس کا تو نے مصر میں آغاز کیا خاتمہ کر دوں گا. تو ان کی طرف بےتاب ہو کر نگاہ نہ اٹھائے گی اور نہ ہی مصر کو پھر کبھی یاد کرے گی. خداوند خدا یوں فرماتا ہے, میں تجھے ان لوگوں کے حوالے کرنے کو ہوں جس سے تو نفرت کرتی ہے اور جن سے تیری جان بیزار ہو چکی ہے. وہ تجھ سے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے اور تیری محنت سے کمائی ہوئی ہر چیز لے لیں گے. وہ تجھے ریا اور بے نقاب کر دیں گے اور تیری عصمت فروشی کی بے شرمی ظاہر ہو جائے گی. تیری شہوت پرستی تیرے ناجائز جنسی تعلقات کے باعث یہ آفت تجھ پر آئی کیونکہ تو مختلف قوموں پر فرشتہ ہوئی اور ان کے بتوں سے تو نے اپنے آپ کو نپا کر لیا. تو اپنی ہی بہن کے نشے کا دبا چلی, اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں تھما دوں گا. خداوند خدا یہ فرماتا ہے, تو اپنی بہن کا پیالہ پیے گی جو کہ کافی بڑا اور گہرا ہے اور وہ تصدیق و تحقیق لائے گا کیونکہ اس میں کافی گنجائش ہے. اپنی بہن سامریہ کے پیالے میں سے پی کر جو ویرانی اور تباہی کا پیالہ ہے تو متوالے پن اور غم سے بھر جائے گی. تو اس میں سے پیے گی اور اسے نچوڑ کر خوش کر دے گی, پھر اسے پٹک کر چور چور کر دے گی اور اپنی چھاتیاں نوچ لے گی. یہ میں نے فرمایا ہے, ایسا خداوند نے فرمایا ہے. چنانچہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے, چونکہ تو نے مجھے فراموش کر دیا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے دھکیل دیا ہے, اس لیے تجھے اپنی شہوت پرستی اور بدکاری کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. خداوند نے مجھے سے فرمایا, اے آدم ذات, کیا تو اولا اور اولیاء کا انصاف کرے گا تو پھر انہیں ان کے قابل افراد حرکتیں جتا, کیونکہ انہوں نے بدکاری کی ہے, ان کے ہاتھ خون آلودہ ہے. انہوں نے اپنے بتوں کے ساتھ زنا کیا, انہوں نے اپنی اولاد کو بھی جنہیں انہوں نے میری جنا بتوں کی نظر کیا تاکہ وہ ان کے لیے غذا بن جائے. انہوں نے میرے ساتھ یہ بھی کیا, اسی وقت انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میری سب بتوں کی بے حرمتی کی. اسی دن انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بتوں پر قربان کیا اور میرے مقدس میں داخل ہو کر اسے ناپاک کیا. انہوں نے ایسا کام میرے گھر کے اندر کیے. انہوں نے آدمیوں کے پاس قاصد بھیجے اور وہ دور سے چلے آئے. جب وہ پہنچے تب تو نے ان کے لیے غسل کیا, اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا اور اپنے گہنے پہن لیے. تو ایک شاندار پلنگ پر بیٹھی جس کے سامنے ایک چوکی تھی جس پر تو نے میرا بخور اور عطر رکھا تھا. اس کے ارد گرد ایک بے فکر بھیڑ کا شور و غل سنائی دیتا تھا. اس بھیڑ کے لوگوں کے علاوہ بیابان سے مخواروں کو بھی لایا گیا جنہوں نے اس کی بہن کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور ان کے سروں پر خوبصورت تاج رکھے. تب میں اس کے بارے میں جو بدکاری کرتے تھک چکی تھی بول اٹھا, اب وہ اسے فاحشہ کے طور پر استعمال کریں کیونکہ وہ فاحشہ ہی تو ہے. اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح مرد فاحشہ کے پاس جاتے ہیں, اسی طرح وہ ان دو بدکار عورتوں اوہلا اور اوہلیہ کے پاس گئے. لیکن راست بعد لوگ انہیں وہی سزا دیں گے جو ان عورتوں کو دی جاتی ہے جو بدکاری کرتی ہیں اور خون بہاتی ہیں کیونکہ بدکار ہیں, ان کے ہاتھ خون آلودہ ہے. خداوند خدا یہ فرماتا ہے, کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان پر چڑھا لاؤ اور انہیں ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ خوفزدہ ہوں اور غارت ہو جائے. وہ لوگ انہیں سنگسار کریں گے اور اپنی تلواروں سے انہیں کاٹ ڈالیں گے اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو قتل کر دیں گے اور ان کے مکانات جلا ڈالیں گے. اس طرح سے میں بدکاری کو ملک سے مٹا دوں گا تاکہ تمام عورتیں عبرت حاصل سکیں اور تیری تکلیف نہ کریں. تو اپنی بدکاری کی سزا بھگتے گی اور اپنی بت پرستی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گی. تب تو جان لے گی کہ خداوند خدا میں ہی ہوں. جی جناب, یہ آپ نے اس قیل اہدم قدیم بائبل کے تمام وہ حوالہ وہ عبارتیں وہ فقرے جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں, سن لیے ہیں. اب مسیحی پاسٹرز کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, جو یہ کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ یہ بائبل خدا کا مقدس کلام ہے. یہ ہے مقدس کلام جس میں فحش اور یعنی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور کوئی بھی پاسٹر اپنی بیٹی, اپنی ماں, اپنی بہن کے سامنے یہ نہیں پڑھ سکتا. دوستو اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.